آج کے بعد کراچی بالکل بے فکر رہے. یہ آج ہمارا پہلا عملی قدم ہے اور یہ قدم اب آ گیا ہے میدان میں. اب اس کے دو راستے ہیں، یا تو شہادت کی منزل پا کے قبر میں اتریں گے یا پاکستان کو دنیا کی 10ویں بڑی معیشت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. زندگی میں کچھ کام ایسے کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں یہ کھیت ہے، ہر آدمی ایک کھیت لگاتا ہے جس کا وہ پھل کھاتا ہے. بیسیکلی یہ وہ کھیت ہے جس کے پھل شاید ہم نہ کھا سکیں، یقیناً ہم نہیں کھا پائیں گے، اور یقیناً میرے پاس اب زیادہ وقت بھی نہیں. مجھے کم سے کم وقت میں اپنے ایجنڈے کو آپ کے سامنے لانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن یہ پھل، اس پہ محنت اس لیے کی جائے گی کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے. جو میرے والدین نے پاکستان میرے حوالے کیا، تہذیب یافتہ، ثقافتی، معاشرتی طور پہ بہترین پاکستان دیا. میری ماں نے میری تربیت میں مجھے ٹیپو سلطان پڑھایا، اور پریشان میں یہ ہوں کہ میں اپنی 3 معصوم بیٹیوں کو، شیرخوار بیٹیوں کو، یا آپ کے بچوں کو آنے والے دور میں کس ماحول میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں قبر میں سکون ملے گا؟ کہ ہمارے بچے کس حال میں، کس حالت کے اندر اس شہر میں، اس ملک میں گزارا کریں گے؟ کیا ان کا مستقبل ہوگا؟ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا، کیونکہ ہماری محدود نظر کل سے آگے گئی نہیں کبھی. ہماری نظر تو یہ کہ کل کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا فائدہ، یہ کس ایجنڈے سے آیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے. اس سے آگے نہ سوچنے کی کبھی کسی نے کوشش کی ہے، نہ کوئی کرے گا. لیکن میں جن لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں، میں جانتا ہوں وہ تہذیب ثقافت کے امین ہیں، اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ جنگیں کبھی بھی فوج نہیں لڑا کرتی، جنگ تو قوم لڑا کرتی، اور اس کا فقدان دیکھنے میں نظر آیا. جب آپ کسی کو صحت مند معاشرہ دیتے ہیں یا صحت مند معاشرے کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا سب سے بنیادی جز ہے نظام انصاف. جہاں انصاف نہیں وہاں کوئی معاشرہ نہیں. چرچل کا مشہور ڈائلاگ ہے جنگ عظیم دوئم میں، جب برطانوی عمائدین نے اور کے کے دے دیا گیا، پیپلز پارٹی سندھ میں نظر آتی تھی، اس کو سندھ دے دیا گیا، باپ بنا کے بلوچستان دے دیا گیا، اس طرح بندرباٹ ہو گئی. تو کوئی یہ نہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو لائی تھی، اسٹیبلشمنٹ پی کو بھی لائی تھی، اسٹیبلشمنٹ باپ پارٹی کو بھی لائی تھی، سبھی کو لائی تھی. بہرحال افتخار چودھری کو لانچ کیا گیا. تمام سیاسی رہنما بشمول پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی میں سوائے 2 لوگوں کے، افتخار چودھری کو خلیفۃ المسلمین بنا کے پیش کیا گیا پارلیمنٹ پہ. پارلیمنٹ کے ذریعے، باقاعدہ حکومت کے ذریعے اس کو کندھے پہ سوار کر کے دوبارہ ایک بار پھر چیف جسٹس بنا دیا گیا. جس نے دھڑا دھڑ افواج پاکستان اور عوام پاکستان پہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی رہائی کا عمل شروع کیا، اور یہیں سے ٹکراؤ کا آغاز ہو. 4.5 سال میں نے اس سے جنگ لڑی، بالکل عین آئینی اور قانونی. جب میں سینٹ میں گیا تو میں نے آئین سے وفاداری کا حلف لی. ونس اے سینیٹر آلویز سینیٹر. میں قبر تک تو اب سینیٹر ہوں، تو میں اس حلف کا پابند بھی پھر قبر تک ہوں کہ میں آئین کا اور پاکستان میں آئینی تسلط کے تحت چلنے والی جمہوریت کا میں دفاع کروں. میں وہ واحد آدمی تھا جس نے ٹکر لی. سینٹ میں سبمٹ کرایا گیا، رپورٹ دی نہیں گئی. رپورٹ تیار تھی، میں فاتح ہو چکا تھا.